السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جمعہ 26 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری مطابق 31 دسمبر 2021 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ آپ سننے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ بزرگان محترم و برادران اسلام، ایک مسلمان پر سب سے اہم فریضہ اور بنیادی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اسے ان عقائد کا علم ہو جو قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سلف صالحین و اہل سنت والجماعت کی اجماع سے ثابت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے بنیادی اور مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ چنانچہ حقیقی مسلمان کبھی کتاب و سنت کے کسی حکم کو اپنی عقل کی دلیل سے، نہ تو کسی کی بات سے اور نہ کسی قسم کے کشف و ذوق اور اس جیسی کسی چیز کے ذریعے ٹھکرا نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام مسائل میں لائق رجوع و اعتبار صرف اور صرف قرآن و سنت اور سلف صالحین کے متفقہ باتوں کو سمجھے۔ مسلمان کو بحیثیت مسلمان اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نقل صریح اور عقل صحیح کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، اور اللہ کا یہ دین ایک کامل و مکمل دین ہے۔ اس میں کسی کے لیے اپنی طرف سے کسی نئی بات داخل کرنے کی بالکل اجازت و گنجائش نہیں ہے، اور جو دین میں اپنی طرف سے کسی نئی بات کو گھڑے گا وہ بدعتی کہلائے گا، اور اس کی بدعت کو اسی کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر بغیر کسی تحریف کے ایمان لانا، اور ان اسماء و صفات کے معانی اور ان کے استعمال کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ مثلاً کوئی شخص جو صفت رزاق کا یہ مطلب سمجھے کہ انسانوں میں سے بھی اگر کوئی کسی کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کر دے تو وہ بھی رزاق ہے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق میں شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ تو اس قدر اختیارات کا مالک ہے کہ اگر وہ کسی معاملے کے بارے میں صرف یہ کہہ دے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے، تو یقیناً اس نے اللہ کے قادر مطلق ہونے، اس کے ہر چیز کے خالق ہونے اور ان جیسی صفات کو سمجھا ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب قیامت تک کسی پر کسی طرح کی کوئی وحی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص وحی کے انقطاع کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ بعض گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وحی کے علاوہ دوسرے طریقے سے بھی بہت سارے احکام و نصوص ثابت ہیں جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی من جملہ متفقہ عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت پر ایسا ایمان رکھنا جو انسان کو عمل پر ابھارے اور محرمات سے بچنے پر آمادہ کرے۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسا ایمان ہو کہ اس کی روح سے وہ عذاب قبر اور اس کی آزمائش کو حق یقین کرے، پھر وہ ان اسباب عذاب سے اپنے آپ کو بچائے۔ نیز اس کا اس بات پر یقین کامل ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، وہاں ہر کیے ہوئے کا حساب دینا ہے اور یہ برحق ہے۔ چنانچہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جو حساب کے دن اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہوں۔ یوم آخرت کے حوالے سے اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ جنت و جہنم کو حق سمجھتے ہوئے ان تمام اعمال کی طرف راغب ہو جائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ان تمام اعمال سے گریز کرے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔
اسی طرح اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھیں اور ہمارا یہ اعتقاد ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم و ارادے سے وجود پذیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی بھی فعل غیر مناسب اور شر محض نہیں ہے، اگرچہ ہمیں بظاہر اس میں شر کا پہلو نظر آئے مگر اس میں بے شمار پہلو خیر کے موجود ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس میں ان مایوس لوگوں کے لیے ایک اہم سبق ہے جو حالات کے ناہموار ہونے یا اہل اسلام پر مظالم کو دیکھ کر یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اب اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا، کفر اور اہل کفر پوری طرح حاوی ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حالات کے تغیر و تبدل میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں اس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو ضرور ہے، اگرچہ ہم اس کے ادراک سے قاصر ہیں، لیکن مرور ایام خود بتا دیتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر مضمر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سوائے ایک فرقے کے سب جہنم رسید ہوں گی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ایک نجات پانے والے فرقے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ فرقہ نجات پانے والا ہے جو اس راہ پر گامزن ہو جس پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں۔ اسی فرقہ ناجیہ کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر گامزن ہیں اور کتاب و سنت اور اس امت کے رعیل اول یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر عمل پیرا ہیں۔ ایک مومن کی سب سے بنیادی اور اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ، اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کی صحیح معرفت رکھے، کیونکہ یہی چیزیں اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں اشارہ فرمایا۔ چنانچہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد کو خود بھی جانیں اور اپنی اولاد و متعلقین اور معاشرے کے دیگر افراد کو بھی بتائیں اور ان عقائد پر سلف صالحین کے ایمان کی طرح ایمان رکھیں اور ان کی طرح ہم بھی خوش دلی سے انہیں قبول کریں۔ نیز اس حوالے سے ہم جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والوں، اسلام اور عقائد اسلام پر انگلی اٹھانے والوں اور ضلالت و الحاد کے علم برداروں کو یہ بتا دیں کہ یہ دین ایک کامل و مکمل دین ہے، اس میں کسی نقص و تغییر کی گنجائش و امکان ہرگز نہیں ہے۔ اس کے کامل و مکمل ہونے کی گواہی خود اس کے نازل کرنے والے نے دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔